بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری ابتلا اور عدم ابتلا میں چل رہی تھی۔ ابتلا کے سلسلے میں گفتگو مفہوم ابتلا میں گفتگو تھی۔ شبہ مفہومی ابتلا آیا اس میں ہم اطلاق ادلہ محرمات مثل اطلاق لا تشرب الخمر واجتنب عن الخمر سے تمسک اطلاق کا کر سکتے ہیں یا تمسک اطلاق کا نہیں کر سکتے ہیں مشکوک مورد مفہومی میں۔ عرض کیا کہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے اجمالاً استدلال کیا اور آقا مرحوم نائینی اعلی اللہ مقامہ الشریف نے اسی بات کو جو آقا شیخ انصاری نے استدلال مجمل کیا تھا اسی کو توضیح دیا۔ آقا نائینی کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ آیا اطلاقات کے مقابل میں اگر ہمارے پاس کوئی دلیل مقید آ جائے، الا الفساق آ جائے اکرم العلماء کے مقابل، اور یہ دلیل مقید جو ہمارے پاس آئی ہے دلیل عقلی ضروری ہو، جیسے ابتلا یہ عقلی ضروری میں سے ہے کہ انسان اپنی عقل سے خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں وائٹ ہاؤس کے لیوان تک پہنچنے کی رسائی ہی نہیں ہے، خود بخود قدرت نہ ہونے کے ساختیں نہیں، یہ عقلی ضروری ہے۔ دلیل عقلی ضروری مانند مخصص متصل ہے، لیکن مخصص متصل اس میں مشکوک مورد میں عام سے تمسک نہیں کیا جا سکتا، مخصص منفصل میں عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے، جو پہلے گزر گئے نا، کیونکہ عام کا ظہور منعقد ہو چکا ہوتا ہے جبکہ متصل میں ابھی ظہور منعقد نہیں ہوتا، اس لیے عام سے مخصص متصل میں تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عقلی ضروری جو متصل کی طرح ہے اس میں بھی عام سے تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مخصص متصل اور عقلی ضروری ہونے کے باوجود ہمارے مثال میں ہم تمسک بعام نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں کر سکتے ہیں۔ یہ اصل نقطہ ہے کہ ویسے قانون ہے کہ تمسک بعام نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے مورد میں کر سکتے۔ وہی بات چل رہی تھی کہ کیوں کر سکتے ہیں، ہمارے وہاں پر تمسک بعام کیوں کر سکتے ہیں جبکہ عقلی ضروری تو متصل کی منزلت میں ہے، اس میں تمسک عام متصل میں جائز نہیں تھا، تو ہمارے یہاں پر کیوں کر سکتے ہیں، یہ اصل نقطہ چل رہا تھا۔ آخری گفتگو جو آقا نائینی کی تھی شیخ انصاری کی توضیح میں کہ عنوان مقید و مخصص اگر عنوان غیر مرتب ہے تو الگ حکم ہے، اور عنوان مخصص ضروری عقلی کی بات کریں، عنوان
مخصص متصل یا مخصص عقلی ضروری اگر عنوان ذیل مراتب نہیں ہے تو الگ حکم ہے، ذیل مراتب ہے تو الگ حکم ہے۔ عنوان ذیل مراتب نہ ہو جب ذیل مراتب نہیں ہیں ولو اقل و اکثر ہے وہاں پر ہم تمسک بعام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عنوان ذیل مراتب ہے مثل مسئلہ ابتلا کہ مراتب خروج از ابتلا شدت و ضعف رکھتا ہے، مراتب ہے، یہاں پر ہم مخصص متصل قرار دے سکتے ہیں اور تمسک بعام بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہمارا شک پلٹتا ہے شک کے در تخصیص زائد کی طرف۔ ہر جگہ پر جب عنوان شک کے در تخصیص زائد میں ہو جائے تو آپ کے لیے تمسک بعام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چنانچہ اگر آپ ذیل مراتب والے ابتلا میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں تمسک بعام کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ عقلی ضروری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اقل و اکثر ہی کیوں نہ ہو، لیکن شدت و ضعف رکھنے کی وجہ سے شدید میں تو چلو ہم تمسک بعام نہیں کریں گے، لیکن ضعیف مرتبہ ہے، اس ضعیف مرتبے میں ہم تمسک بعام کریں، اور اس کے نتیجے کے اندر خلاصہ یہ ہوا کہ عقلی ضروری کی دو قسمیں، ذیل مراتب یا غیر ذیل مراتب۔ ذیل مراتب ہے تو ضعیف مرتبے کی نسبت سے عام تمسک کر سکتے ہیں، 40 فرسخ میں عام سے تمسک کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ عام میں اجتنب عن الخمر اس 40 فرسخ والے کو بھی شامل ہے، اس کے نتیجے مشکوک فرد اس سے اجتناب کرنا ہوگا جو 40 فرسخ میں لیوان خمر موجود ہے۔ لیکن جو 50 فرسخ ہے اس میں تو یقیناً جو ہے 50 میں تو یقیناً جو ہے ابتلا سے خارج ہے، 40 میں شک ہے، شک کی بنیاد پر عقلی ضروری ہونے کے باوجود متصل کی منزلت میں ہونے کے باوجود یہاں پر ہم تمسک عام کریں گے، کیونکہ مراتب ضعف میں سے، ضعف یعنی ضعیف احتمال ہے کہ یہ ابتلا سے خارج ہو، کیونکہ شدت و ضعف رکھتا ہے، ضعیف احتمال والے میں ہم تمسک عام کریں گے اور اجتنب عن الخمر کو جاری کریں گے۔ کیوں جانا ہو رہا ہے، جانا جو ہے ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا ممکن، یا کسی اور کے لیے ہو جائے گا، یہ جو ہے امکان تو ہے نا، بڑا تکلیف ہے، شبہ مفہومی ہے، مصداق نہیں ہے، مفہوم کے لحاظ سے باقی اور لوگوں کے لیے بھی حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ یعنی ہم نہیں تو دوسرے اور لوگ بھی جا نہیں سکتے ہیں، دوسرے اور لوگ بھی تو جا سکتے ہیں، ان سے بھی جو ہے تکلیف آئی ہے کہ نہیں، اصل یہ بات ثابت ہوگی، اس مورد کے اندر تکلیف ثابت ہوگی، شبہ حکمیہ ہے، شبہ موضوعیہ نہیں کہ فرد مردد ہو جائے نا۔ غیر عینی
یہاں پر ان قلت کہہ کر جواب مطلب میں قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان قلت کا کچھ اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور ان مسائل میں عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے، لیکن آخر میں بات یہاں پر آ کے پھنستی ہے کہ آیا اس 40 فرسخ والے کو عقلی ضروری مانے یا عقلی نظری مانے؟ یہاں پر آ کے جو بات پھنستی ہے، جب ایسا اشکال ہو جائے کہ عقلی ضروری میں شامل ہے یا عقلی ضروری میں شامل نہیں بلکہ عقلی نظری ہے۔ عقلی نظری وہ تھا کہ جس میں پہلے مقدمات کو سوچنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور مقدمات کو ترتیب دینے، صغریٰ کبریٰ کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش آتی، اس کے بعد نتیجہ عقلی نظری نکلتا تھا۔ اتنی دیر میں تو عام کا ظہور مشکوک مورد پر منعقد ہو چکا ہے، مخصص منفصل کی طرح۔ مخصص منفصل میں جس طرح ظہور منعقد ہو جایا کرتا ہے، اس طرح مشکوک مورد میں یہاں پر ظہور منعقد ہو چکا ہے۔ اس لیے نظری معنی تو مخصص منفصل کی طرح ظہور منعقد ہونے کی وجہ سے یہاں پر عام سے تمسک کرنا بالکل واضح ہے کہ عام سے تمسک کریں گے کہ عام کا ظہور اس پر منعقد ہو چکا ہے۔ بحث یہ کہ عقلی ضروری متصل ماننے کے باوجود متصل ذی المراتب ہے یا غیر ذی المراتب ہے۔ اگر ذی المراتب ہو تو وہاں پر ہم تمسک بعام کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے مراتب جو ہے اس کے غیر ذی المراتب ہو اس وقت تمسک بعام نہیں کر سکے، مخصص متصل ہی کی طرح جاری رہے گا۔ مشکوک مورد جو ہے مخصص متصل کی طرح رہے گا، اس میں احتیاط کرنا لازم ہوگی۔ یہ ایک بات آغا نعینی نے آگے بڑھا کر کہی کہ ان قلت کا جواب تو ہم نے دے دیا، دوسرے اور جوابات بھی بن سکتے ہیں عام سے تمسک کرنا مشکوک مورد، لیکن اصل بات یہاں پر ہے کہ آیا خارج از ابتلا کو مشکوک مورد ہے، آیا عقلی ضروری کی بنیاد پر خارج از عام سمجھیں یا عقلی نظری کی بنیاد پر خارج از عام سمجھیں؟ یہ مسئلہ جو ہے خود مشکوک مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔